اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 34 سے لے کے 39 تک جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ، کیونکہ ہم نے اس کی زبانی بات کی تھی، آج ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کا ربط آپس میں جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو ہم اس ربط میں دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کیسے چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ بھئی ارادہ یہ ہے کہ زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ، اب یہاں پر فرشتوں کے ذہن میں کیا تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ جو زمین پر فرشتہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو فرشتہ نہیں، زمین پر جو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ فرشتہ کرے گا، پھر فرشتہ تو نہیں انسان، تو یہ خلیفہ جو ہے یہ دو چیزیں زمین پہ کرے گا، ایک فساد اور ایک خون خراب۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ فساد اور خون خرابہ یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں تھی کہ جب زمین پر پہلے اللہ تعالیٰ نے جن پیدا کر کے بھیجے تو یہ دو کام انہوں نے کیا۔ اچھا، یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ آپ خلیفہ تو بنا رہے ہیں لیکن ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے تسبیح اور پاکیزگی کا ذکر کیا۔ اب فرشتوں کے ذہن میں کیا تھا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ تسبیح اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، جبکہ وہ کام فساد کا کرے گا اور خون خرابے کا کرے گا۔ تو فرشتوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، کامن سینس، فرشتوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ تو بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی امور ہیں سارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آلریڈی ایک تجربہ کر چکا ہے، فساد اور خون خرابہ ہو چکا ہے، تسبیح اور پاکیزگی ہم بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ خلیفہ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خلیفہ کے بارے میں یہ کیوں اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ایکسپلینیشن نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ جو میرے علم میں بات ہے، جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ جو جاننے والی بات ہے یہ اب آگے کیسے چلی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز اور ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ نہیں جانتے، یہ علم الغیب کی چیزیں ہیں، یہ نہ فرشتے جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کے جن جانتے تھے، نہ ابلیس جانتا تھا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا کہ جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا اور دنیا میں بھیجنے کی بات کی، تسبیح پاکیزگی کو، اس کا مطلب کہ حضرت آدم کا کانسیپٹ آلریڈی موجود تھا، ایک انسان کا کانسیپٹ آلریڈی موجود تھا۔ بلکہ کئی علماء تو یہ بھی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کا ہیولا جو ہے، یعنی جسم جو ہے، وہ بن چکا تھا۔ اللہ عالم، یہ ساری تفاصیل ہیں، ہم نے جیسے بھی بات کی تھی کہ جتنی تفصیل میں ہم لوگ جائیں گے مختلف آراء جو ہے وہ سامنے آتی جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے۔ پھر اب آگے بات چلی، اب یہاں پر جو ایک چیز ہمارے لیے ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ اب تمام معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو خلافت دینی ہے۔ اب یہ خلافت ذہن میں رہے گا ہمارے، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو تمام بات چل رہی ہے، جو شیطان کا آنا جانا، جو سب کچھ ہے، وہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہماری اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دین پہ چلنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم اپنی حدود میں جو ہم کر سکتے ہیں، میں اپنے گھر پہ کر سکتا ہوں، اپنے کام کی جگہ پہ کر سکتا ہوں، اس مسجد میں کر سکتا ہوں، میں اپنی حدود میں اور اپنے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور جو میرے تحت ہیں
میری بیگم ہے, میرے بچے ہیں, یا اور بھی اگر کوئی میرے تحت ہیں, میرے ساتھ چلنے والے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو بھی یہی حکم دیتا ہوں. یہ ہے خلافت کا ایک جنرل کانسیپٹ. تو جب انسان زمین پر آیا تو جس انسان کے جو اختیارات ہیں, وہ جس چیز کا ذمہ دار ہے, وہ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت گزارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ بھی یہی کریں. اب یہ جب خلافت کی چیز سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا علم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا رہا ہوں علم, اور اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نام سکھانے سے کیا مراد ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف علوم سکھائے. جب نے بات کی تھی نا کہ ایک ہے کہ اس پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو چلا رہا ہے اور فرشتوں کو کاموں پر مقرر کیا ہوا, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ فرشتے بجا لاتے ہیں. ایک ہے اس زمین کے اندر کا سسٹم چل رہا ہے. اب جیسے میں ہوں, میری فیملی ہے, فرشتوں کی فیملی نہیں ہوتی, انہیں نہیں پتا کہ فیملی کیسے چلانی. میں ہوں, میں نوکری کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں, اور فرشتے نہ نوکری کرتے ہیں نہ بزنس کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ نوکری یا بزنس کیا چیز ہوتی ہے, وہ کیسے چلانی. میں اس دنیا میں رہتا ہوں, اس دنیا میں رہنے کے لیے میری مختلف ضروریات ہیں, میں نے مختلف ضروریات کو استعمال کرنے کے لیے مختلف انسٹرومنٹس بنائے ہیں, مختلف ٹولز بنائے ہیں, مختلف مشینریز بنائی ہیں. فرشتوں کو نہیں پتا یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے, علوم سکھائے, کیونکہ اس دنیا میں بھیجنا تھا, تو اس دنیا کا کاروبار زندگی کیسے چلنا ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھا دی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ ہاں بھائی, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تسبیح اور پاکیزگی بیان کر سکتے ہو, تو اب یہ جو معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے سکھایا ہے, کیا یہ آپ جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے نہیں کہا, لیکن فرشتوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا بات کرنے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ اللہ آپ پاک ہیں, ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا, ہماری رسائی اس سے زیادہ تک کی نہیں. اس کے بعد یہ نام سکھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ہاں بھائی اب آپ انہیں بتاؤ وہ نام کیا تھے. نام سکھائے اور آدم علیہ السلام نے نام بتائے. یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا کبھی دیکھ لو, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو غیب کی باتیں ہیں, جو زمین آسمان کا علم ہے, وہ میرے علم میں ہے, آپ نہیں جانتے وہ کیا ہے. پھر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرائی فرشتوں کے سامنے. اب یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو بڑی ضروری ہے, کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں نے بھی کہا نا انک انت العلیم الحکیم, کہ اللہ آپ ہی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, یہ نام بتائے ہوئے علوم اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہیں اسی لیے وہ جو ہدایت ہمیں آتی ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے پاس علم ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تمہیں بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی روشنی میں استعمال کرنے ہیں. اگر آپ اس روشنی کی, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی روشنی میں یہ علوم استعمال نہیں کریں گے تو آپ بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچائیں گے. اب چھری ہے نا, چھری کا اگر صحیح استعمال نہ بتایا جائے تو انسان اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے, اپنی انگلی کاٹنے کے علاوہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جو بھی اس دنیا میں چیزیں فراہم کی ہیں, اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے تو ہم اپنی ذات کے لیے بھی, مثلا سوڈا فار ایگزامپل انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا, اب کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے, کوئی لوگ مر بھی جاتے ہیں کچھ زیادہ پی لیا, یا اور کئی چیزیں. اب بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز ہیں, اور ہم نے انہیں چینج کر کے ان کی چیزیں بنا کے وہی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بتایا ہوا علم ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ نہ صرف ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دس, اللہ تعالیٰ نے نام بتائے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہاں بھی آپ بتاؤ اب آپ کیا کہتے ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں جانتے, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے انعام بتا دیے, سب ہو گیا. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت, آدم علیہ السلام کی افضلیت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کر ثابت ہوگی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سکھایا ہے, جو علوم اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے, جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فائز کرنا ہے, اس انسان کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فائز کرنا ہے, وہ منصب فرشتوں کے منصب سے اونچا ہے. اگر فرشتوں کے منصب سے اونچا ہے یعنی کہ وہ پھر تقریباً ہر منصب سے اونچا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جو آتی ہے آیت، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اب آپ سجدہ کرو. اس کے بعد سجدے کا حکم آ گیا. پھر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ فرشتے تو انکار کر نہیں سکتے، فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس وہاں پر موجود تھا، ابلیس نے انکار کیا. اور پھر یہاں پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ لیکن ابلیس جن تھا کہ فرشتہ تھا؟ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جن جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور اس نے جو انکار کیا، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس حکم میں داخل تھا. کیسے تھا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ اس کا درجہ جو ہے وہ اونچا ہو چکا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ اس پہ بہت ساری ابحاث ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو اس میں ابلیس نامی جن، جس کا نام عزازیل ہم نے بات کی تھا، وہ اس حکم میں شامل تھا. اب جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا. انکار ابلیس. اور اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا کی اس کے انکار کرنے کی؟ وجہ کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے انکار کرنے کی وجہ تھی تکبر. انکار بوجہ تکبر. یہاں سے ایک بات اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کی جو مختلف وجوہات اس میں بیان کی کہ آپ نے اسے جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، اور بلا بلا بلا، جو بھی پھر اس کی اللہ تعالیٰ سے بحث ہوئی. سجدے کا حکم انکار، سجدے کے حکم کا انکار تکبر کی وجہ سے کیا. اور یہ تکبر، یہ انکار یا یہ تکبر، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس پرابلم جو آئی، ایک تو یہ کہ سجدے کا حکم دیا گیا، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. دوسرا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں چیز محو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک رتبے کے لیے چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو کام لینا تھا زمین میں، جس مقصد کے لیے بھیجنا تھا، وہ چن لیا تھا، اور وہ بیان بھی کر دیا تھا کہ بھئی یہ انسان جو میں بنا رہا ہوں یہ زمین پہ میرا نائب ہوگا. یہ بات انکار اور تکبر میں شامل ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہے. کیونکہ اگر یہ انکار اور تکبر میں شامل نہیں ہوگی تو وہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے نا انسان کا جنت میں جانے کا، یہاں پہ آنے کا، وہ سب مکس ہو جائے گا. پر ہم آگے چلتے ہیں، اب آگے بات کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. اب یہ جب ہو گیا، انکار ہو گیا، اس کی پوری وجہ ہے وہ جب ہم لوگ تفصیل میں آئیں گے، جب جہاں پر قرآن میں اس کی تفصیل آئے گی وہاں پہ اس پہ بات کریں گے. جب یہ ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ بھئی آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے آپ. اور صرف ایک چیز کی ممانعت ہوئی، ایک ممانعت. اب دیکھیں یہ سب چیزیں شیطان کے علم میں بھی آ رہی ہیں. خلیفہ ہے، فوقیت دی گئی ہے، سجدہ کروایا گیا ہے، جنت میں رکھا گیا ہے، صرف ایک ممانعت ہے. اب انسان سے دشمنی کی وجہ جو اس کا تکبر ہے، جو اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو اب اس نے اس پوری چیز میں سے، سب میں سے کس چیز کو چنا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کروا دے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے، یا ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجہ، جسے کہتے ہیں نا کہ جو وجہ رہی ہے شیطان پر فوقیت دینے کی، اس کو نیچے ظاہر کر دے. تو اس نے ان تمام معاملے میں اس ایک ممانعت پر کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو فلانا فلانا درخت ہے آپ نے اس کے نزدیک نہیں. تو اس نے یہ کام کیا اور ان کو بہکا کر، یہاں پہ یہ لفظ ضروری ہے جانا، اس کے بعد بہکایا، کھلایا اور نکلوایا. تو شیطان کا شروع سے جو انسان پر وار ہے وہ ہمیشہ بہکاوے سے شروع ہوتا ہے. اور اس بہکانے کو، کھلانے کو، نکلوانے کو اللہ تعالیٰ پہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا شیطان کہ بھی دیکھ لیں، اس سے آپ سجدہ کروانا چاہتے تھے، آپ بتا رہے تھے یہ مجھ پہ فوقیت رکھتا ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے. آپ جو منصب اس انسان کو دینا چاہتے ہیں اس خلافت کا، یہ اہل نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب دیکھا جائے اس معاملے میں ان جنرل اگر دیکھا جائے تو شیطان نے برتری ثابت کر دی. اگر ہم ان جنرل صرف اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک دیکھتے ہیں تو ہم نے، تو یہاں پر آ کر اگر کوئی رک جائے اور
پری کانٹیکسٹ اور پوسٹ کانٹیکسٹ نکال دے تو یہاں پر ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنی برتری ظاہر کر دی. اب یہاں پر رک کر جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیشہ انسان یہاں پر آ کر رک جاتا ہے اور نہ اپنا پری کانٹیکسٹ سمجھتا ہے نہ پوسٹ کانٹیکسٹ سمجھتا ہے, اور یہاں پر آ کے جب شیطان بہکا دیتا ہے انسان کو, انسان سے برا کام کروا دیتا ہے, تو اب انسان جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا, جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان کرتا ہے, وہ نہیں کرتا, بلکہ انسان اس بہکانے کو, اپنے جرم کو, جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے, اس کے جواز تلاش کرنا شروع کرتا ہے جو شیطان نے کیا تھا, کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پر جب اس طرح شیطان بھی پیدا کرتا ہے. اتنی مشکل زندگی ہے, میں کیا کروں, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کی بھی قدغن لگی ہوئی ہے, یہ بھی کام نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا. لیکن یہاں پر جو آگے خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب شیطان نے ان کو نکلوا دیا, یہاں سے کر دیا, تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ لوگ زمین پر چلے جاؤ, معین مدت تک زمین پر رہو گے, ایک معین مدت تک آپ زمین پر رہو. اب یہ ذہن میں رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے, تو اب اس ذمہ داری کا کام ہو گیا, زمین پر آ گیا, معین مدت تک انسان زمین پر رہے گا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اب آپ اتر جاؤ, آپ زمین پر رہو گے, اور ایک مقررہ وقت تک آپ زمین پر رہو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا, کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے, انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہم نے یہاں پر رکھنا ہے, تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ چیز موجود تھی, انہیں احساس تھا کہ میں غلطی کر کے آیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا ہے, وہ جو اچھی خاصی میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے انعام تھے, جو میں وہاں اچھا خاصا رہ تھا, وہ ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں. اب جب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ اپنے آدم سے, اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, تو انہوں نے اپنے رب سے سیکھ لے کلمات اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا, توبہ کی. آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا, یہ جو بہکانا, کھلانا, نکلوانا, یہ سب تھا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی, جو انہیں زمین پر بھیج دیا تھا, اللہ نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ نلیفائی ہو گیا, لیکن اب آپ زمین پر آ گئے ہو, اب آپ کے پاس میری ہدایت آئے گی. ہدایت کا ذکر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کر رہا ہے کہ اب آپ کے پاس آئے گی میری ہدایت, اور جو میری اس ہدایت کو مانے گا, آدم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اب آپ کے پاس آئے گی ہدایت, اور اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارو گے, تو پھر نہ تمہارے اوپر ہدایت آئے گی, آپ نے کرنی ہے اتباع, اور بدلے میں آپ کو ملے گی جنت. شیطان کے وار زمین پر اتارنا, حضرت آدم کا توبہ کرنا, اور اس کے بعد پھر ہدایت, اتباع اور جنت. اگر ہم لوگ یہاں پر آ کر کوئی انسان رک جاتا ہے, شیطان نے اس کو بہکا دیا, اس سے گناہ سرزد ہو گیا, اگر اس کے بعد اندر انسان کے اندر احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا ہے, تو یہ والا معاملہ سارا پرابلمٹک آ جاتا ہے. اور جب یہ والا معاملہ پرابلمٹک آ جاتا ہے, تو مطلب یہ منصب, جس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تھا, وہ منصب سارا پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک چیز اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خلافت کے لیے بنایا, خلافت کے لیے زمین پر بھیجا اور وہ سب کیا, تو زمین پر ایسا کون سا معاملہ ہے, ایسا کیا مشکلات ہیں انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کو درکار ہے. ہم نے اس پہ پہلے بھی کئی بار بات کی کہ بہت ساری چیزیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو زمین پر رہنے کے قوانین ہیں, ہم نے زمین پر ایک قانون کے تحت رہنا. کچھ قانون بنانے والے ادارے ہوں گے, کچھ قانون پر نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے, اور اس کے بعد جو تیسرا ادارہ ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ جنہوں نے قانون بنایا ہے اور جنہوں نے قانون نافذ کیا وہ صحیح طرح سے کام چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے ہیں, جسے ہم لوگ لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور جوڈیشل کہتے ہیں. اب ہم جو زمین پر رہتے ہیں, جو ہمارے پاس اس زمین پر رہنے کے تمام معاملات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی
کہ سب سے بڑا معاملہ کہ میں ایک مرد ہوں، میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا ایک عورت کس چیز سے گزرتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے، اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ ایک بچے سے جو محبت عورت کی ہوتی ہے وہ مرد کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت چاہے کچھ بھی کر لے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو کیسا بنایا ہے، مرد کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، کن پرابلم سے، کن ٹینشن سے وہ گزرتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا مرد پیدا کیا ہے یا عورت پیدا کی، تیسری اور کوئی آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ انسان اپنے آپ کو جو مرضی کہہ لے، میں اپنے آپ کو عورت کہنا شروع کر دوں گا، میں عورت نہیں ہو جاؤں گا۔ کوئی عورت اپنے آپ کو مرد کہنا شروع کر دے تو وہ مرد نہیں ہو جائے گی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر میں کبھی عورت ہی نہیں رہا تو مجھے کیسے محسوس ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ اور اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ اگر میں کہنا شروع کر دوں میں عورت ہوں، میں عورت ہو گیا؟ وہ گدھا بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی کتا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بلی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں محسوس کرتا ہوں میں عورت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد پیدا کیا۔ بھائی جب میں عورت ہوئی نہیں، میں کبھی عورت رہی تو میں کیسے محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں؟ یا اس طرح اگر کوئی کوئی عورت یہ دعویٰ کرنا شروع کرتے کہ میں فیل کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں، کیسے فیل کرتی ہو بھائی؟ تمہارے پاس کون سی سائنس ہے؟ تمہارے پاس کون سا ایسی چیز ہے؟ تمہارے پاس وہ کون سا معیار ہے پرکھنے کا کہ ایک مرد کیا فیل کرتا ہے اور تم کیا فیل کرتی ہو؟ دیکھیں انسان کی فیلنگز ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کام اب میں یعنی کہ ایک انسان جو کبھی جانور بنا ہی نہیں، کل کو کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں گدھا فیل کرتا ہوں، میں کتا فیل کرتا ہوں، میں بلی فیل کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کہ ہم وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے تم گدھے کتے بلی ہو گئے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے۔ انسان کے ساتھ کسی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی دماغی مسئلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلمز ہو سکتے ہیں، لیکن آئیڈینٹی یا مرد ہوگی یا عورت ہوگی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تو صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس بات کی نشاندہی کر دیتا کہ بھئی دو نہیں تین آئیڈینٹیز ہیں۔ یہ میں اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تو اس پہ بہت بڑے جو ہے نا وہ بحثیں شروع ہو گئی کہ اگر کوئی مرد کہے میں عورت ہوں تو کیا اسے عورت بنا دیں گے، عورت ڈکلیئر کر دیں گے، اس طرح اگر کوئی عورت کہے میں مرد ہوں تو کیا اسے مرد ڈکلیئر کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ ایسا قانون یہاں بھی شاید پاس نہ ہوا ہو جو انہوں نے پاکستان میں پاس کر دیا۔ یعنی کہ اللہ عالم، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ تو یہاں تک پھر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس خلافت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نام سکھایا، اس خلافت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس خلافت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا۔ اس خلافت سے اور انسان سے جو جیلسی تھی، جو دشمنی تھی، جو حسد تھی، اس کی وجہ سے انکار کیا ابلیس نے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ تکبر بیان کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رہتے تھے، شیطان تکبر میں تھا، جیلسی میں تھا، حسد میں تھا، جو ایک ممانعت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اسی پہ اس نے بہکا کے انسان کو جنت سے نکلوا دی۔ زمین پر آ گئے، زمین پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، یہ ندامت پیدا ہوئی کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں اور مجھے اس غلطی سے نکلنا، میں نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کہ جب انسان کے اندر احساس ندامت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی طرف آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف نظر کرم کی، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو بھی اب تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کی اتباع کرو اور تم دوبارہ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ یہ خلافت کا منصب، یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئیں، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک نیا جو ہے نا وہ قرآن جو ہے وہ ایک نیا باب شروع کر رہا ہے۔ تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کلیئر ہے جی، انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں، اس کی ایک فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ آگے بات شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں چند ایک چیزیں جان لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں کون تھے کیا بلکہ کون ہیں۔ حضرت آدم کو جو ہے نا وہ تمام انبیاء کا والد مانا جاتا ہے، باپ مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے،
ایک تھے اسماعیل اور ایک تھے اسحاق. حضرت اسماعیل سے ایک ہی پروفٹ آئے, ایک ہی نبی آئے, جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہوئے یعقوب. بالکل آگے حضرت یعقوب کے 12 بچے تھے. انہی 12 میں حضرت یوسف علیہ السلام, اور ان 12 بچوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا لقب تھا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد, غلام, اور ایل کا مطلب ہے عبرانی زبان میں اللہ. تو اسرائیل کا مطلب ہوا عبد اللہ, اللہ کا غلام. ہم سے پہلی والی مسلمان نیشن کون تھی؟ ہم سے پہلے مسلمان نیشن تھی یہودی, اسرائیل. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی شریعت دی گئی, نبی دیے گئے, نبی آئے, کتاب دی گئی. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے؟ یہودی تھے. یہودی تھے نا بیسیکلی. ہاں, وہ اس وقت کے مسلمان وہی تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس وقت یہودی, اس وقت کے مسلمان وہی تھے, تو یہودی تھے. اب جو آگے بات چل رہی ہے اس کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے جائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے یہ کیا, پھر ایسے ہوا, پھر وہ ہوا, پھر وہ ہوا, پھر وہ ہوا. وہ بات ایک ویسے بھی کی جا سکتی ہے, اور میں یہاں کروں گا تو شاید مشکل بھی ہو جائے, لیکن بہرحال وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اب جو آگے قرآن بات لے کر چل رہا ہے, ہم لوگ اس بات کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پچھلی امت کو معزول کیا ان کے منصب سے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا ایک چیز اور سمجھیں کہ خلافت کی بات ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے خلافت ایکسپلین کر دی, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف آ گئے, بنی اسرائیل کی طرف آ گئے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کر دیا کہ بھی دیکھو مسلمانوں کو کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل تھے. اور کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ مدنی صورت ہے, اور مدینہ میں یہود آباد تھے, بنی نزیر, بنو قینقاع, اور ایک اور کا بڑا قبیلہ جو تھا جی بنو قریظہ, جزاک اللہ, وہ وہاں پر آباد تھے. اب اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ عام لوگ نہیں ہو, یہودی عام لوگ نہیں تھے, تم لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت دی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی, اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو تمہیں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے دیا. اب جو تمہارے پاس پہلے ہے, تمہارے پاس تھا, اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, دیکھو اس کا کمپیریزن. تم لوگ بلا وجہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا انداز یعنی محبت اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ابھی بھی کہہ رہے کہ دیکھو تم لوگ ابھی بھی چانس ہے تمہارے پاس کہ نبی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے کزن میں سے آئے ہیں, کزن ہی ہے نا, یہ بھائی ہو گئے تو یہ سارے کزن ہی ہو گئے نا اچھا چنن کے, کہ دیکھو تمہارے کزن میں سے آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے. تمہارے پاس بھی نبی آئے, یہ بھی نبی ہے, تمہارے پاس بھی شریعت تھی, یہ بھی شریعت لے کے آئے, تمہارے پاس بھی کتاب تھی, یہ بھی کتاب لے کے آئے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھے اللہ تعالیٰ نے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا. لیکن دوسری طرف ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو خطاب ان سے ہو رہا ہے کہیں وہ ہم پر بھی تو لاگو نہیں ہو رہا. ہم بھی تو مسلمان ہیں, اگر ان سے غلطیاں ہو سکتی تو ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں کہیں وہی معاملات ہم بھی تو نہیں کر رہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر ہمارے لیے یہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے, یہ جتنے بھی معاملات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, جو بھی بات چل رہی ہے, یہ فقط ایک قصہ اور کہانی بن کے رہ جائے گی کہ وہ ہسٹری میں ایسے ہوا تھا, وہ لوگ کرتے تھے, ان کے ساتھ یہ ہو گیا 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 گیا. اب آگے تقریباً 14 رکوع چلنے ہیں, تقریباً 5 رکوع سے لے کے 14 رکوع 10 رکوع مکمل چلنے ہیں, کوئی 150 آیات تقریباً پلس مائنس بنتی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے. تو ایک بات تو پکی ہے کہ اس زمانے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں یہودی موجود تھے, وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن تھا, سب کچھ چلتا تھا, ان کے لیے تھا. آج کے زمانے میں ہمارے بھی یہاں پر ہے, لیکن بہت سارے مسلمان ممالک جہاں پر نہیں,
یہاں پر تو ہے لیکن بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ یہودی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایک تو دیکھنے کا طریقہ ان کو پیش کرنا ہے, لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے جو بھی انہوں نے, لیکن اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا کہیں ہم لوگ تو اس فریم میں فٹ نہیں ہو رہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہا ہے. اگر یہ چیز کہیں ذہن سے محو ہو جائے گی تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. تو ہم لوگوں کا زیادہ فوکس اس چیز پر رہے گا کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ضمن میں بیان کر رہا ہے, کہیں ایک مسلمان کے طور پر ہم لوگ تو اس کا شکار نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میرے خیال سے غالباً ترمذی کی حدیث ہے, نہیں ابن ماجہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ بھی وہی کرو گے جو تم سے پہلے والی امتیں کر چکی ہیں. اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا, گوہ جو ہے نا وہ ایک جانور عرب میں پایا جاتا ہے, وہ ایک بڑی سی لیزرڈ ہوتی ہے نا, بڑا سا وہ ہوتا ہے چھپکلی ٹائپ ہوتی ہے, چھپکلی تو نہیں ہوتی, وہ بڑا سا ہوتا ہے, گوہ کہتے ہیں اسے. جی نہیں گوریلا نہیں, اسے گو کہتے ہیں, عربی میں اسے رب کہتے ہیں, وہ بہرحال اردو میں گو کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اس گو میں گھسا تھا نا پہلے, تو تم لوگ بھی وہی کرو گے. بلکہ ایک روایت میں تو اس میں جاتا ہے کہ اگر کسی نے ناؤز باللہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوگا جو یہ کرے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو ایک اس میں بھی آتا ہے کہ جوتوں تو اٹھا کے بتایا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہے نا, ایسے کر کے, کیونکہ جوتا تو ایک سے مشابہ ہی ہوتا ہے نا, تو کہا ویسے ہی حال تمہارا اور ان کا ہونے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں قرآن میں جب کسی پچھلی امت کا ذکر آئے, کسی پچھلی امت کی بات آئے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ان کے لیے تھا, وہ گزر گیا تو اب یہ ان کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ کیا تھا, تم لوگ بھی سیدھے ہو جاؤ, بی وارن. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا, انہوں نے جو کیا تھا, جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہی تم کرے اور پھر تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی. صرف یہ فرق ہو سکتا ہے کہ پہلے پوری قوم پہ عذاب آتا تھا, اب ہو سکتا ہے مجھ پہ اکیلے پہ عذاب آ جائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں تک بات کلیئر ہوگی, اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, کیا ہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا. اب نعمتیں کیا تھیں بنی اسرائیل پر؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی تھی, جس میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی تھی. اور بھی بہت ساری نعمتوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں نا, وہ آگے آئیں گی. اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب کیونکہ آگے جو ہے وہ 10 رکوعوں کا تسلسل چلنا ہے. اب یہ جو پہلا رکوع ہے یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک اوپنر کے طور پہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھئی یہ جو ہے نا تمہارے ساتھ ہوا تھا, یہ اس کی سمری ہے. اب ہم بھی یہاں پر دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور یا بنی اسرائیل کی جگہ اگر ہم یا مسلمین کرتے ہیں یا مسلمانوں کرتے ہیں یا مومنین کرتے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بِعَهْدِكُمْ, اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور مجھ ہی سے ڈرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عہد کیا کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں یہ چیز موجود ہے, ڈیوٹرانومی 18:18 ہے ویسے تو, بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے اور تم نے ان کی پیروی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک عہد جو تم سے لیا گیا تھا تم اس عہد کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں, اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اب یہاں پر مسلمانوں کا, اگر ہم مسلمانوں پہ یہ بات چینج کر دیں, مسلمانوں کی طرف یہ بات لے آئیں, تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہے؟ تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی عہد ہے. وہی خلافت کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی عہد کہ ہم مسلمان ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچے گی ہم اس پر عمل کریں گے, اور جو ہمارے دار اختیار میں ہوگا ہم اس پر عمل کروائیں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے ڈر پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کیا مراد ہوگی. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم نعوذ باللہ ایسے تو نہیں ڈرتے کہ جیسے کوئی بڑی خوفناک ہستی ہے اور کوئی بڑی ظالم ہستی ہے, بالکل ایسا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر سے بات یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے احترام میں اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھ سے کوئی ایسا معاملہ سرزد نہ ہو جائے, مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈر یہ ہوتا ہے. اور ایک ظاہری بات ہے جب انسان غلط کام کرتا ہے, جب انسان اپنا عہد توڑتا ہے, جب انسان کوئی ایگریمنٹ توڑتا ہے, تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے, پھر جو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, تو پھر اس کے معاملے میں انسان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ایک ظاہری بات ہے وہ ڈر بھی. اس کے بعد آگے آیت چلتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. قرآن ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بھی لکھتے جاتے ہیں تاکہ معاملات آسان ہو. اور 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. تو سب سے پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، انعمت علیکم وانی فضلتکم، وہ آگے بڑھ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت واوفوا بعہدی، عہد کو پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، ایمان لاؤ اس کتاب پر. یہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن اپنے سے پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. یعنی تورات کی اور انجیل کی قرآن جو ہے وہ تورات، انجیل اور زبور کی قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ وہ آئی تھی، ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ اب بھی ویسے کی ویسی محفوظ ہیں. مثلا بائبل جو آج موجود ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اس بائبل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کی باتیں بھی ہوں گی، حضرت موسیٰ کی باتیں بھی ہوں گی. لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ کور ٹو کور پوری کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیونکہ پہلی کتاب وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی جو ہے وہ 300 سال بعد لکھی گئی تھی، اور پھر اس کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ اور کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو. ولا تکونوا اول کافر بہ، اول کافر، اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرف جائیں تو اول کافر کہ بھئی تم اس بات کو جانتے ہو اگر تم انکار کرو گے تو تم پہلے انکار کرنے والا میں سے، یعنی بالاولا تم کیسے انکار سے کر سکتے ہو کہ جب تمہارے پاس شریعت بھی تھی، انبیاء بھی تھے، تم جانتے ہو کہ یہ ساری بات آئے گی. حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تقریباً 4000 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس 4000 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل پر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خطے میں انبیاء موجود رہے اور حضرت عیسیٰ تک رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو ایمان، جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے، جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے انبیاء کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے عقائد کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری ایمانیات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تم اس کا کفر اور انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یا تو اب دیکھیں یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کی طرف اشارہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اشارہ کیا ہے جو آلریڈی ایمان والے تھے، جو آلریڈی اپنے آپ کو اس وقت مسلمان کہتے تھے، جو آلریڈی اپنے آپ کو شریعت کا حامل مانتے تھے، کتاب ان کے پاس تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفر و انکار اور اس کتاب کا ذکر کیا کہ بھئی دیکھو ویک اپ، ان چیزوں کی طرف دھیان کرو، انکار مت کرو. اور انکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے پھر وجہ بیان کی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری کتابوں کو جو ہے وہ، میری آیات کو جو ہے وہ تھوڑی قیمتوں پر مت بیچو. یعنی آیت یا آیات مت بیچو. یہ بیچنے کے کئی مفہوم، کئی چیزیں نکل سکتی ہیں کہ وہ لوگ آیات کو بدل دیتے تھے اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، پیسے لے کے، فتوے دینے کے لیے، وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو. پھر ڈر کی بات ہے، فرحبون تھا، یہاں پہ فتقون آ گیا. انسان کبھی بھی دین کو کب بدلتا ہے؟ ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہی رہتا ہے. اور اب میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ یہ تو آ گیا بنی اسرائیل کی طرف. اب ذرا اسے مسلمانوں پر اس کا استنباط کریں. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ ہی سے ڈرتے ہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو خلاف شریعت میں خلاف وعدہ ہو. ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہم اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں. یہ سارے معاملات ایک مسلمان جو ہے نا وہ بچپن سے اسے سکھایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. البتہ جب وہ مسلمان اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو مطلب وہ جو خلافت والا کانسیپٹ ہے وہ آ گیا کہ اب آپ کے پاس جو ہدایت ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. اب یہاں پر آتا ہے کفر اور انکار. اب انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بزنس کرنا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا ہے، میں نے کسی شخص کے لیے کام کرنا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا ہے.
یہ والی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اب یہاں پر آؤ، ان آیات کو، جو احکام تمہارے پاس آئے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے مت بدلو، ان کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. یہ ایک بیچنا وہی ہو گیا نا، جیسے میں نے کہا پیسے لے کے فتویٰ دینا، لیکن ایک بیچنا یہ ہو گیا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیز کے لیے، اپنی جسے کہتے ہیں سہل پسندی کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو خرد برد کر دوں، آدھا کر دوں، ایک حصہ پڑھوں، ایک حصہ نہ پڑھوں، آگے پیچھے کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کام مت کرو اور ڈرو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. آج کی بات ہم یہیں تک ہی رکھیں گے. تو یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ پہلی 2 آیات کا معاملہ یہاں تک ہو گیا. اور آگے جو ہے پھر، کیونکہ آگے ہم جائیں گے تو آگے جو ہے نا وہ بات مزید تفصیل طلب ہوتی جائے گی. وَلَا تَلْبِسُوا ہاں یہ والی آیت بھی کر لیتے ہیں یہ، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یہ کیا بات ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو. یہ تو ایسا معاملہ ہے نا کہ یعنی کہ جو وہ لوگ تو جو کرتے تھے، جو آج کا مسلمان اس کے معاملے میں کرتا ہے کہ حق بالکل واضح ہوتا ہے، باطل بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ پیسہ بھی کمانا ہے، اور کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے، اور کیونکہ میں نے یہاں پہ مسلمانوں کا منہ بھی چپ کروانا ہے، تو پھر یہاں پر جو باطل کو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ حق کے ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ باطل اکیلا جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنا اثر نہیں ڈال سکتا. جو باطل کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کا سہارا لے کے اسے کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس پہ اپنا کیس بلڈ کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن حدیث کے معاملے پہ آ کے وہاں پر، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہمیں احادیث سے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ملتی ہے، سنتوں سے ملتی ہے، صحابہ کرام جو ہے ان کے اقوال سے، سنتوں سے ملتی ہے. اب وہاں پر آ کر بہت ساری قرآن کی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ایکسپلینیشن بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. اب ایک انسان نے اگر قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط کیا کرے گا؟ وہ اس کے سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ حدیث جو ہے نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد یا 200 سال بعد لکھی گئی تھی، یا یہ تب لکھی گئی تھی، ان کو تو میں مانتا ہی نہیں. اب جب آپ نے قرآن کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ختم کر دیا، تو آپ اس حق اور باطل کو اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے جیسے مرضی مکس کر دیں، بات ہی ختم ہو گئی. یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ میں MBBS کی کتابیں خرید لوں، اس کے بعد جو مجھے پتا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، اس کی روشنی میں ڈاکٹر بننا شروع کر دوں. اب سوچیں کہ پھر وہ اینڈ پروڈکٹ کتنی خطرناک ہوگی کہ نہ میرا کوئی استاد ہے، نہ میرا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی مینٹور ہے، میری اپنی جتنی عقل ہے اور جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں ان سے پوچھنے کی روشنی میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو میں ڈاکٹر بن کے انسانیت پر، یعنی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ کر انسانیت پر کتنا بڑا ظلم کروں گا. تو یہی معاملہ آج کے علماء کرتے ہیں، بہت سارے علماء کرتے ہیں کہ جو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، ہم سائنس میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم فلانی میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم ڈھمانی میں بھی پیچھے نہیں ہیں، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، یہ قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، اور وہاں پر بہت ساری چیزوں کو وہ خلط ملط کر کر ایک بالکل مغلوبہ بنا کے نئی چیز پیش کر دیتے ہیں. اور ہمارے عوام بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ 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 کیا بات کی مولوی صاحب نے، جو بات کیا پچھلے 1400 سال میں کوئی یہ بات نہیں کر سکا. وہ 1400 سال میں بات نہیں کر سکا تو مطلب مولوی صاحب نے کوئی ایسا پرابلم کر دیا جو پچھلے 1400 سال میں نہیں تھا. دیکھیں ایک ہے احکام شریعت کے نا، وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے سود نہیں لینا تو آپ نے سود نہیں لینا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سود نہیں لینا، اب وہ ان آیات میں سے اپنے ایسے مطلب نکالیں گے کہ آپ سود نہیں لے رہے، لیکن اگر آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں تو سود ٹھیک ہو جائے گا. یعنی جسے ہیلے بہانے کہتے ہیں، وہ اس قسم کے ہیلے بہانے اس میں سے پیدا کر لیں گے کہ بات ہی جو ہے وہ ساری جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ وہ حق اور باطل مکس ہو کے وہ بات ہی ساری جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی اور ایک عام مسلمان اس میں پھنس جائے گا. اور ایک عام مسلمان جو یہ نہیں جانتا دین کے بنیادی اصول کیا ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، تو وہ پھر کہے گا یہی مولوی صاحب ہیں جو مجھے چاہیے ہیں، جو میرے لیے شراب کو بھی حلال کر دیں گے، جو میرے لیے میوزک کو بھی حلال کر دیں گے، جو میرے لیے سود کو بھی حلال کر دیں گے،
اب تک سور وغیرہ ہی رہ گیا, پتہ نہیں اس کا کوئی فتویٰ نکلا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے, کتے سور بلی ان کو بھی حلال کر دیں گے, اللہ عالم. تو یہ جو ہے نا حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم لوگ جانتے ہو, بھئی تمہارے پاس قرآن موجود ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول موجود ہے, تم لوگ جانتے ہو. تو یہ معاملات اگر ہم لوگ, اس لیے میں نے کہا نا کہ ایک طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ ہم یہ پڑھیں کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے, وہ جانے ان کا کام جانے, ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو وہ جو ان کے ساتھ 1400 سال جو پہلے بیان کیا تھا, آج بالکل وہی معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم لوگ آج دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی دینے والی قوم ہے. آج مسلمان ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو آپ, اب مثلا میں پاکستان کی ہی بات کروں, اب پاکستان میں سلاد زبغان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے چندہ نہیں دیا ہوگا؟ لوگوں نے کتنے کام کیا, لیکن اسی قوم میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو 12 روپے کی چیز 1200 کی بیچ رہے ہیں, وہ بھی انہیں میں موجود ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس, یعنی کہ اگر ہم افسوس کی بات یہ ہے, لیکن اگر ہم اپنے ملک کا معاملہ دیکھیں جو پچھلے 70-75 سالوں سے چل رہا ہے, لوٹ لوٹ کے سب کچھ کر کے کھائے جا رہے ہیں, اور وہی غریب عوام ہے جو اپنے آپ کو بھی پالتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی پالتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی پالتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کے تحت ہمارا پورا ملک چل رہا ہے. میں کسی اور کی تو بات نہیں کرتا. اب یہ ایک دوسرے کی مدد کے تحت کیسے چل رہا ہے؟ یعنی کہ کوئی انسانیت باقی ہے ہی تو چل رہا ہے نا. یعنی ایک بندہ اگر وہاں سے کسی یورپ کنٹری میں, یعنی کسی یورپین ملک میں یا کسی امریکی ملک میں کینیڈا, تو یہاں کے بھی وہ کیا کرتا ہے, وہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے, خود روکی سے کھاتا ہے, جو کماتا ہے وہ پیچھے اپنے ماں باپ بہن بھائی جس کو بھی ہے ان کو بیچ دیتا ہے. یعنی کہ انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے ہی تو وہ تمام کام چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ دیکھو بھئی, یہ کفر, انکار, ایمان کی ساری چیزیں, اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی معاملات صحیح نہیں چل رہے, اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی ہم لوگ آج ذلیل قوم ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایمان, جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, ہم نے اسے پسے پوش ڈالا ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آتے ہیں, عرب بدو جنہیں کہا جاتا ہے, جو اس وقت کے جسے کہتے ہیں نا سب سے سخت لوگ, بات سمجھنے کے معاملے میں سب سے سخت لوگ, وہ سمجھ جاتے ہیں, انہیں یہ چیز سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب خلافت قائم ہوتی ہے تو وہ کہاں تک پھیل جاتی ہے, یعنی حضرت عمر کے دور میں خلافت کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون کون سی کنٹریز جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہر چیز بدل جاتی ہے. اسلام کہتے ہیں یہ قرآن پر 1400 سال پرانے, انہیں کیا پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہوتا جتنی اس قرآن سے دوری ہو جاتی ہے, جتنی اس دنیا کی محبت نزدیک ہو جاتی ہے, اتنی ضلالت, اتنی عزت کم ہوتی ہے. ضلالت بڑھتی جاتی ہے, عزت کم ہوتی ہے. یعنی آج ہم بھی جانتے ہیں, میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ جب ہم امریکہ میں داخل ہوتے ہیں پاکستان کا پاسپورٹ کہتا ہے جو آپ سیکورٹی کلیئرنس کرا کے آئے وہاں سے جا کے. میں نے کیا کیا, میں تو ساری عمر میں پاکستان میں رہا بھی نہیں. لیکن کیونکہ وہ جو 70-75 سالوں سے معاملہ چل رہا ہے, جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے, آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ہم حق اور باطل کو خلط ملط کر دیں گے, اپنی پرائرٹیز بدل دیں گے, اپنا دین بدل دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات بدل دیں گے, تو پھر ذلت ہی مقدر ہوگا. اس پہ ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے, لیکن وہ ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس پہ بات کریں گے ہم. تو یہاں تک ہم اپنی بات کو رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے سنا سمجھا, جو بھی سنا اور پڑھا, اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیندار لوگوں میں سے کر دیں انشاءاللہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو تو آپ کر لیں, انشاءاللہ مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور جواب دوں.